وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 108 اور 109 آج کا درس ہے، اور آج کے 3 موضوعات اہم ہیں سامعین کرام. پہلا اس میں یہ ہے کہ نیکی کرنے کا فائدہ کس کو ہوگا. دوسرا، گمراہی کا وبال کس پر ہوگا. تیسرا، ہدایت پر عمل کروانا کس کی ذمہ داری ہے. اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. فرما دیجئے اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق آ گیا ہے، سو جس نے راہ ہدایت اختیار کی بس وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہو گیا بس وہ اپنی ہی ہلاکت کے لیے گمراہ ہوتا ہے، اور میں تمہارے اوپر داروغہ نہیں ہوں کہ تمہیں سختی سے راہ ہدایت پر لے آؤں. سامعین اکرام، سورہ یونس ہے، آیت نمبر 108. گزشتہ درس میں ہم نے کچھ آیت کے کچھ حصے کو سمجھنے کی کوشش کی تھی. فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہدایت جس نے قبول کر لی تو اس کا اجر اسی کو ملے گا، یعنی اس کا فائدہ اسی اپنی ذات کو ہوگا. وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہو گیا یعنی حق سے بھٹک گیا، غلط راستہ اپنا لیا زندگی گزارنے کے لیے، فَإِنَّمَا يَدِلُّ عَلَيْهَا، پس اس کی گمراہی کا وبال اس پر خود ہوگا. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں. سامعین اکرام، حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا ہے. اب اس کو یعنی کوئی حجت انسانوں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لِكَيْ لَا حُجَّةً عَلَى النَّاسِ بَعْدَ الرُّسُلِ، ایسی آیت ہے. اور کما قال لِكَيْ لَا عَلَى النَّاسِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد کوئی حجت باقی نہ رہے. تو سامعین اکرام، ایک تو حق ہمارے پاس آ گیا ہے، دعوت دینے والا آ گیا ہے، پیغمبر داعیًا الی اللہ، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور آپ ان کو ہدایت دینے والے ہیں صراط مستقیم کی طرف. اور یہ صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض. یہ راستہ تو اس ذات کا راستہ ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے. سامعین اکرام،
فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، اب جس نے ہدایت قبول کر لی، یعنی وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے، وہ دعوت جو پیغمبر نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف دی ہے، اور اس دعوت پر عمل، اس راستے پر چل کے ہمیں دکھایا ہے، تو یہ دونوں چیزیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت، اس کا طریقہ کار، اور پھر پلس اس پر عمل کرنے کا طریقہ کار، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے پاس موجود ہیں سامعین کرام۔ تو اب اس کے بعد یعنی عمل کرنے کے لیے، عمل نہ کرنے کے لیے کوئی بہانہ نہیں رہ گیا، اب صرف یا تو آپ نے قبول کرنا ہے یا اس کو قبول نہیں کرنا، یہ آپ کی ثوابدید پہ ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اس میں زبردستی، زور زبردستی والی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ گیا ہے، اب جس کا جی چاہے اس پہ یقین کر لے اور اس راستے کو اپنا لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے اور اس کے خلاف راستے پر چلے۔ لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم سیدھا راستہ اختیار کر لو گے، نیکی کو قبول کر لو گے اور سیدھے راستے پر چلنے لگو گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ہدایت پالی۔ اب ہدایت اگر پالی ہے تو اس کا فائدہ تو تمہاری اپنی ذات کو پہنچے گا۔ یہ بالکل سیدھی سادی بات ہے سامعین اکرام، یعنی انسان اگر نیکی کرتا ہے یا سیدھا راستہ اپناتا ہے یا اللہ تعالیٰ کو مقصود بنا کے اس کے راستے پر جد و جہد شروع کر دیتا ہے، محنت شروع کر دیتا ہے، کوشش شروع کر دیتا ہے، تو اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ اس کی اپنی ذات کو پہنچے گا۔ یعنی انسان جو ہے سامعین اکرام، یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ انسان خود اپنی ذات کا مکلف ہے، یعنی اپنی ذات کی ہدایت کا خود مکلف ہے، اور اس کو خود اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچا لو۔ تو ہدایت کا فائدہ سامعین اکرام یہ کسی پہ، مطلب یہ ہے کہ یہ اگر آپ نے ہدایت پالی ہے اور آپ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں یا عمل صالح دوسرے الفاظ میں کر رہے ہیں، تو یہ کسی پر آپ کا احسان نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، یہ اپنے فائدے کے لیے، اس کا فائدہ جو ہے اس کو خود پہنچے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہو گیا، گمراہی کا کیا مطلب ہے؟ جس نے رسول کی دعوت کو قبول نہ کیا، اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود نہ بنایا، محبوب نہ بنایا، مطلوب نہ بنایا، غیر اللہ کو اپنے دل میں جگہ دے دی، یہ گمراہی ہے سامعین اکرام۔ اور اگر سچی بات میں کروں تو وہ یہ ہے کہ ہم نے ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی کا راستہ قبول کر لیا ہے، یعنی ہم جس راستے پر رواں دواں ہیں وہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے، وہ گمراہی کے راستے ہیں۔ دیکھیں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں سامعین کرام، یہ ایک روایتی زندگی ہے۔ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، نمازیں روزے یہ تو رکھ رہے ہیں، لیکن یقین جانیں کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی بامقصد زندگی ہم نہیں گزار رہے۔ مقاصد تو ہیں ہمارے، لیکن وہ مقاصد باطلہ ہیں، وہ غلط مقاصد ہیں۔ دنیا کو ہم نے اپنے دل میں جگہ دے دی ہے، جو کہ انتہائی تباہ کن چیز ہے۔ دنیا تو ایک ضرورت ہے سامعین اکرام، یہ اسباب دنیا جو ہیں یا یہ جو کچھ بھی ہے یہ ضروریات ہیں اور اسباب ہیں۔ یہ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو آپ دل میں جگہ دے دیں۔ ٹھیک ہے، آپ اچھی لگتی ہیں، آپ کو صورتیں اچھی لگتی ہیں، آپ کو پیسے اچھے لگتے ہیں، آپ کو مکان اچھے لگتے ہیں، آپ کو پوسٹیں اچھی لگتی ہیں، آپ کو کاروبار اچھے لگتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پہ ان کی محبت غالب آ جائے۔ اول تو اگر سچی بات میں کہوں، اور کیونکہ میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں،
تو سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا تو کوئی دل میں نام و نشان نہیں ہے، ساری بس روایتی چیزیں ہیں، روایتی چیز وہ ہیں، عادات ہیں۔ کلمہ ہمیں ماں باپ نے پڑھا دیا تھا، قرآن ہمیں ماں باپ نے پڑھنا سکھا دیا تھا، اور نمازیں پڑھنا ماں باپ نے ہمیں سکھا دیا تھا۔ روزہ معاشرہ رکھ رہا ہے تو ہم بھی رکھتے ہیں، حج کر رہے ہیں وہ لوگ، ہم بھی کرتے ہیں۔ ابھی میں پرسوں کسی سے کوئی حج سے آئے ہوئے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم مکے میں ہماری رہائش گاہ دور تھی حرم شریف سے، تو بہت تکلیف تھی، آنے جانے میں تکلیف تھی، لوگ لڑائی جھگڑے گالیاں یہ سب کچھ یعنی وہ کرتے تھے۔ تکلیف تھی تو تکلیف کے وقت تو صبر کرنا چاہیے، حالات پہ صبر کرنا چاہیے۔ آپ کی لڑائیوں اور گالیوں سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور گالیاں تو حج پہ منع ہیں، گالیاں تو ویسے بھی منع ہیں، اور حج پہ تو خصوصاً اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فمن حج البیت او اعتمر فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، ایسے آیت ہے، او کما قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ تو جھگڑا گالی لڑائی یہ چیزیں تو منع ہیں، لیکن آپ دیکھیں، میں خود میرے مشاہدہ ہے کہ لوگ جو ہیں بات بات پہ جو ہے اپنے معلم سے لڑنے لگتے تھے، اپنے جس کے ساتھ وہ گئے تھے جو ذمہ دار تھا اس کے ساتھ لڑائیاں شروع کر دیتے، گالیاں یہ وہ۔ تو یہ تو آداب کے خلاف ہے ساری باتیں، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا دین ایک روایتی دین ہے، ہم جو دین پہ عمل کر رہے ہیں نا، یہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی حاصل وصول ہمیں نہیں کرنا اس سے، یہ تو ایک بس روایت ہے۔ روزے آتے ہیں، لوگ ایک رجحان بن جاتا ہے روزے رکھنے کا، روزے رکھ لیتے ہیں۔ حج کا موسم آتا ہے، جو لوگ چاہتے ہیں حج کر لیتے ہیں، جاتے ہیں تو گاڑیوں کی جلوس میں، واپس آتے ہیں تو گاڑیوں کی جلوس میں، پھول برسائے جاتے ہیں ان پہ، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اور لاحقہ لگ جاتا ہے، سابقہ یا لاحقہ حاجی کا یا الحاج کا۔ جو لوگ ایک سے زیادہ حج کر لیتے ہیں وہ اپنے ساتھ جو ہے الحاج کا لاحقہ لگا لیتے ہیں۔ تو یہ تو ساری روایتیں ہیں سامعین اکرام، ریاکاری ہے۔ آج جس دین کو ہم نے اپنایا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ ایک بے مقصد فضول پریکٹس ہے۔ میں یعنی واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ہر وہ کام دیکھیں، دین کا جو بنیاد ہے وہ نیت ہے، انما الاعمال بالنیات، دین کا دار و مدار عمل پہ ہے۔ زندگی سے ہمارا مقصود اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نہیں ہے، بلکہ دنیا کی کامیابی ہم اصل کامیابی سمجھتے ہیں۔ دنیا کی کامیابی کو ہم نے اپنی منزل بنایا ہے، اپنا منزل مقصود، یہ ہمیں محبوب ہے، اسی کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد ہے، محنت ہے، صبح سے لے کر شام تک۔ اور یہ جو چیزیں کرتے ہیں، کبھی کوئی درس میں بیٹھ جاتا ہے، کبھی کوئی ذکر میں، کبھی کوئی چلہ کاٹ لیتا ہے، یہ مقاصد نہیں ہیں ہمارے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کا مقصود نہیں ہے۔ عام طور پہ میں ایک بات کر رہا ہوں، ہماری زندگی جو اصل مقصود ہے وہ ظاہر ہے، لیکن یہ تو ظاہر تو باطل ہے، اس کو تو فنا ہے، اور یہ تو مقصد ہے ہی نہیں۔ ہم نے تو اس کو مقصد اور محبوب بنایا ہوا ہے۔ تو حق دیکھیں سامعین اکرام، ہمارا حق ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ حق سچ ایک ہے، حقیقت ایک ہے، باقی فماذا بعد الحق الا الضلال ہے۔ حق کے بعد تو گمراہی رہ جاتی ہے۔ اگر اپنے ماسو اللہ کے لیے ماسو اللہ کو دل دے دیا یا اس سے دل لگا لیا تو پھر تو کچھ بھی نہیں رہ جاتا، پھر تو گمراہی ہے۔ سامعین اکرام، یہ زندگی سے اگر آپ کا مقصود ذات باری تعالیٰ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نہیں ہے، تو یہ باقی گمراہی رہ جاتی ہے۔ سامعین اکرام، سچی بات یہ ہے، ان تشکروا یرضہ لکم، اگر تم شکریہ ادا کرو اس کی نعمتوں کا، یعنی اس نعمتوں کو صحیح استعمال کرو، یعنی اللہ کو مقصود بنا کے اللہ کے راستے پر چلو، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ،
اگر تم نے انکار کر دیا کس چیز سے؟ حق کو مقصود بنانے سے، حق کو معبود بنانے سے، حق کو محبوب بنانے سے، اگر تم نے اس سے انکار کر دیا، لا یرضی لعبادہ الکفر، بندوں کی ناشکری پہ وہ راضی نہیں ہوتا۔ تو سامعین کرام بات یہ ہے، یعنی اگر آپ حقیقت کو دیکھیں تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی یا اس کی ناراضگی، اس سے ہمیں، یہ ہمارا وہ سبجیکٹ نہیں ہے عام زندگی۔ آپ دیکھیں جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ، آپ اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تو اس کو نہیں چاہیے، یہ تو فحاشی اور عریانی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ریٹنگ کس کی؟ جو جھگڑے ہوتے ہیں جس میں، یا جس میں فحاشی ہوتی ہے، عریانی ہوتی ہے، گانے ہوتے ہیں، گالم گلوچ ہوتے ہیں، اس کی ریٹنگ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں نا، یہ تو اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ اپنی سیاستدانوں کو دیکھ لیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے میں، اور کرسی تک سب کی دوڑ ہے، کرسی کرسی کرسی، ایک دوسرے کی ٹانگیں، اور ایک دوسرے پہ بہتان، ایک دوسرے کی غیبت، کھلے عام مجمع میں آپ غیبت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک نقص ایک شخص میں موجود ہے، کھلے عام اس کو گالیاں آپ کیوں دے رہے ہیں، یا اس کی برائیاں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کون سا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ کسی پر بہتان تراشی کریں؟ عموماً تو یہ معاملہ بہتان تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ میں ویسے ہی میرا یہ سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن ہم اپنے حالات کا جائزہ، اب پھر دیکھیں ہمارا جو نیت ہے، جو زندگی گزارنے کی نیت ہے، وہ صرف اور صرف پیسہ ہے، ظاہر دنیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کرپشن جو ہے وہ عام ہے، کوئی ایک ادارہ آپ بتا دیں جو کرپشن سے خالی ہو، میں نام نہیں لیتا، کوئی ایک ادارہ بتا دیں، پھر کوئی ایک محکمہ ایسا بتا دیں جو بغیر رشوت کے آپ کا پبلکلی کام ہوتا ہو۔ یہ تو ایک رویہ ہے ہمارے معاشرے کا سامعین کرام۔ ہم ایسے ہیں، ہم خود ایسے ہیں جنہوں نے گمراہی کو پسند کر لیا ہے اور حق کو چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ اس کا وبال جو ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَدِلُّ عَلَيْهَا، جو گمراہ ہو جاتا ہے، یعنی غلط راستے کا انتخاب کر لیتا ہے، غلط مقاصد کا انتخاب کر لیتا ہے، تو اس کی جو اثر ہے، جو وبال ہے، اس کی اپنی ذات پہ ہوگا، اس کو خود جلنا پڑے گا آگ میں۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں تم پر کوئی ذمہ دار نہیں ہوں۔ سامعین اکرام، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، حق تو رب کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے ایمان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ اب جب اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے رسول تو بدرجہ اولا بے نیاز ہے، بدرجہ اولا نہیں، بہرحال ان کی اللہ کی اتباع میں اہل حق جو ہے وہ تو دنیا والوں سے اور دنیا داروں سے بے نیاز ہے، ان کو تو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دوسری ہدایت کے بارے میں سامعین اکرام بات یہ ہے، ما انا علیکم بوکیل، میں تم پہ ذمہ دار نہیں ہوں کہ تم میں خامخواہ ہدایت کے راستے پہ لے کے آؤں، یہ ذمہ داری میری نہیں ہے۔ میری ذمہ داری تو ما علیک الا البلاغ، میری ذمہ داری پہنچانا ہے جو کہ میں نے پہنچا دیا ہے۔ وقال ربکم بالحق وربنا المستعان علی ما تصفون، پھر تو رب سے مدد فیصلہ تو رب کرتا ہے، اور اسی سے ربکم بالحق، اے اللہ حق کے ذریعے تو فیصلہ کر دے، اور ہم تو مدد تو رب سے ہی چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، اس کو ذرا محسوس کریں نا، ما انا علیکم بوکیل میں کیا مضمون ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم احسان جتاتے ہیں، یمنون علیک ان اسلموا، کچھ لوگ جو ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور اپنا یہ احسان جتلاتے تھے، یمنون علیک ان اسلموا،
قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پہ اپنا اسلام مت جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ تعالیٰ تم پہ احسان جتاتا ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ایمان کی طرف۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم یعنی نیکی کو کسی ہستی پر احسان مانتے ہیں اور ایسا محسوس کرتے ہیں۔ یہ تو دیکھیں، نیکی، بھلائی، حق، یہ تو ہماری روح کی تڑپ ہے، بھوک ہے، ضرورت ہے۔ اگر ہم نے ایک بھوکا ہے، اس کو اگر کوئی کھانا پیش کر دیتا ہے، وہ کھانا کھا لیتا ہے، اس کی اپنی بھوک مٹ جائے گی، اس کی اپنی بھوک مٹ جائے گی۔ یہ اگر کوئی بھوکا کھانا کھا لیتا ہے تو اس کا کسی پہ احسان تو نہیں ہوتا، جو اسے کھانا کھلا رہا ہے تو اس کا یعنی جو کھانا کھلا رہا ہے اس کا احسان ہے، جو کھانا کھا رہا ہے وہ تو کسی پہ احسان نہیں چاہتا، بھائی تمہاری تو اپنی بھوک تھی، تمہاری اپنی ضرورت تھی خوراک، تم نے کھا لیا۔ حق، ہدایت، سچ، صراط مستقیم، یہ ہماری روح کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، ہماری روح جو ہے تڑپ رہی ہے، یہ الفاظ ذرا غور سے سنیں، ہماری روح تڑپ رہی ہے حق کے لیے، حق کو قبول کرنے کے لیے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں نا، انسان بے چین ہے، آج کا انسان جو ہے بے چین ہے اور پریشان ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں موٹی موٹی سامعین اکرام۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان روح جو ہے وہ ایک وجود رکھتی ہے اور احساس رکھتی ہے۔ روح جب دیکھتی ہے کہ یہ تو لا یعنی کاموں میں لگ گیا ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ دوسرا، روح کی جو اپنی بھوک ہے، جس طرح ہمارے جسمانی بھوک ہوتی ہے سامعین اکرام، اسی طرح ہماری روحانی ضروریات ہیں، روحانی خوراک کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہماری روحانی خوراک کیا ہے؟ ذکر اللہ، اللہ کی یاد۔ اللہ کی یاد یہ نہیں کہ آپ تسبیح کے دانوں کو پھیرنے لگے، یہ نہیں، اس کا تو الگ موضوع ہے اس وقت میں اس کا، اللہ کی یاد۔ اور جب اللہ کی یاد حقیقی طور پہ انسان کرنے لگے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، وہ روح کو خوراک مل جاتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو ایمان والے ہیں وہ ان کے دل مطمئن ہیں اللہ کی یاد سے۔ اور دیکھو، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین پڑتا ہے۔ تو ایک بھوکا اگر خوراک کھا لے تو اس کا کسی پہ احسان تو نہیں ہے، بلکہ کسی اور کا احسان ہے کہ اس کو خوراک دی اس نے۔ ہدایت ہماری ضرورت تھی، ہماری بھوک تھی، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ہم ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ جو ہدایت والے ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں، اس طریقے سے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ کا شکر ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ اس نے ہمیں اس ہدایت کی توفیق دی۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہماری تو اپنی کوئی طاقت ہی نہیں تھی، اگر اللہ تعالی ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم اپنی طرف سے کچھ ہدایت نہیں معلوم کر سکتے تھے۔ اور یہ سچی بات ہے سامعین اکرام کہ اللہ اور اس کا راستہ یہ ہم نہیں پا سکتے جب تک اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف ہمیں رہنمائی نہ دے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ دیکھو یہ تو میرا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا راستہ بتایا، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ تو سامعین اکرام، اگر کوئی ہدایت قبول کر لیتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کو ہے، جو گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو اس کا نقصان اس کو خود اٹھانا ہوگا۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں کوئی تم پر ذمہ دار نہیں ہوں، میری ذمہ داری نہیں ہے
کہ تمہیں خواہ ہدایت دوں، نہیں، میری ذمہ داری نہیں ہے، میرے ذمہ پہنچانا تھا، میں نے پہنچا دیا۔ اب میرا جو کام ہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، آپ تو پیروی کریں اس جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، آپ اس کی پیروی کریں۔ یہاں دیکھیں رسول کی ذات کو خود وحی کا مکلف بنایا جا رہا ہے کہ آپ بس جو وحی آ رہی ہے بس اس کے مطابق آپ زندگی گزاریں۔ وَاصْبِرْ، اور صبر اختیار کریں۔ یعنی صبر کا کیا مطلب ہے؟ استقامت، یعنی حق پہ قائم رہیں، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے۔ یہ سامعین کرام آیات نازل ہو رہی ہیں نبوی دور کے آدھے وقت کی، یعنی 6-7 نبوی میں یہ آیت نازل ہو رہی ہیں۔ تو پھر صبر کی تلقین کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ، وَاصْبِرْ، آپ جمے رہیں حق پہ، ڈٹے رہیں حق پہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو سامعین اکرام، مکے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ کوئی ریزسٹنس نہیں تھا، کوئی مزاحمت نہیں تھی، صبر تھی، تکالیف جو بھی پہنچاتے تھے اس پہ صبر تھی۔ تو 2 وفود تو 2 مرتبہ تو ہجرت ہوئی حبشے کی طرف، اور مکے میں جو لوگ تھے وہ بھی مطلب صبر کر رہے تھے۔ اور پھر یہ اس وقت کی آیت ہے حتی یحکم اللہ، اس میں ایک قسم کی پیشن گوئی بھی ہے کہ دیکھو وہ وقت جلد آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آنے والا ہے۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا حکم آ گیا، اب جلدی نہ کرو۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ تمام فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ سامعین اکرام، آپ نے دیکھا بدر میں 70 سرداران قریش جو ہے وہ مردار ہو گئے۔ پھر 8 ہجری کو اللہ تعالیٰ نے مکے پہ آپ کو غلبہ عطا فرما دیا، اور آپ جو ہے جاء الحق و زہق الباطل آپ نے کہا، اور مکے میں آ گئے۔ تو سامعین اکرام، یہ جو آخری 2 آیات ہیں یہ بہت زیادہ اہم ہیں، اور ہمارے فائدے کے لیے اس میں بہت زیادہ مضامین موجود ہیں، اور بالکل کلیئر ایک میسج ہے سامعین اکرام۔ ایک بات جو ہے آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، اور وہ بھی ضروری ہے، کہ عام طور پہ ہم ہدایت قبول کرنے میں اپنا نقصان سمجھتے ہیں، یعنی دنیا کا ظاہر کا نقصان سمجھتے ہیں۔ یہ ایک شیطانی خیال ہے سامعین کرام۔ حق کو جس نے قبول کر لیا، ابھی ہم سورہ ہود میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ حق کو جس نے قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں بھی بھلائیاں عطا کرتا ہے، اس کی یہ دنیا بہت اچھی گزرتی ہے۔ یہ یعنی قرآن اور حدیث کا آپ مطالعہ کریں، کوئی یعنی ایسا عذاب اس پہ نہیں آتا، جس طرح کے گمراہوں پہ عذاب آتے ہیں اس طرح مومنوں پہ عذاب اللہ تعالیٰ نہیں لاتا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ کیا ہوا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب دے اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور ایمان لے آؤ، اور وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ کو تو سب حالت معلوم ہے اور وہ قدر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے عذاب نہیں دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا نہیں رکھتا۔ تو ایمان لے آنے میں اللہ پہ ایمان، خالص اللہ پہ ایمان، اور وہ میں نے اس کی تفصیل آپ کو، پھر راہ مستقیم کا انتخاب زندگی کے لیے، یعنی دین اسلام کے طریقے کے مطابق آپ اپنی زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور تمام معاملات صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اللہ کی یاد میں بسر کریں، اللہ کی ہدایت کے مطابق تمام معاملات طے کریں، تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی بہتر ہوگی۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً،
دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ حسنہ عطا فرمائے. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حسنہ، ان کو ہم دنیا میں ایک بہت اچھا ٹھکانہ دیں گے. تو یہ شیطانی خیال ہے کہ بس میں تو پھر یعنی انسان یہ نقصان سمجھتا ہے عام طور پہ، جو کہ مشرکین مکہ کا کہنا تھا نا. وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنَ الْأَرْضِ یا من ارضنا او کما قال، کہتے ہیں ان نتبع الہدی معک، اگر ہم ہدایت کی پیروی کریں آپ کے ساتھ تو ہمیں لوگ اچک لے جائیں گے. اور یہی تصور سامعین کرام تقریباً آج ہے. نیکی کرنا ہمیں بہت بھاری لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کو خالص اللہ کو مقصود بنا لینا اور دیگر غیر اللہ کی محبتیں دل سے نکال دینا، یہ ہمیں بہت مشکل لگتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. آپ ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ تمام مشکلات کو آسان کرنے والا ہے. اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے. ما جعل اللہ فی دینکم من حرج او کما قال، اللہ تعالیٰ نے دین میں تمہیں کوئی تنگی نہیں پیدا کی. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا. دیکھیں ایک کام ہم نہیں کرنا چاہیں تو پھر تو وہ نہیں ہوتا. بہرحال میں صرف یہ ایک بات کہنا چاہ رہا تھا آخر میں کہ اگر کسی نے اللہ کو اپنا مقصود و مطلوب و محبوب بنا لیا اور دنیا سے نظر ہٹا لی، اس دنیا کو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کو استعمال کرنا چھوڑ دیں، آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اعلیٰ عہدے حاصل کریں، وزیر اعظم بن جائیں، مشیر بن جائیں، وزیر بن جائیں، ایم پی اے بن جائیں، جو بھی اللہ چاہتا ہے. اور آپ یعنی نیکی کے راستے میں جو بھی آپ کرتے ہیں کام، دنیا کو استعمال کر کے آپ نے آخرت کمانا ہے. تو دنیا کو تو استعمال لازمی کرنا ہے، سب کچھ کرنے ہیں، اپنی شادی کرنی ہے، بچے ہیں، آپ کی تعلیم ہے، رزق ہے، جو بھی ہے وہ تو یہ تو ضروریات ہیں لیکن مقاصد نہیں ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو مقاصد بنا لیا ہے اور یہ طریقہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا بہتر ہے. ابھی اگلی سورہ ہود میں اس کا تذکرہ آئے گا، انشاءاللہ اس پہ تفصیلی بات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.